میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم سے پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی، لیکن وہ حکومت جو غیر ذمہ داری سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہے، اس حکومت کو زیادہ احتساب ہو سکے گا اس ترمیم کے ذریعے، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے پارلیمنٹ کو، ان کے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہوگی، وہ اور کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو وہ وزیر اعظم جن کی حکومت نے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم ان کی گردن تک زیادہ تیزی اور زیادہ جرت اور طاقت سے پہنچ سکیں گے عوام کے نمائندے۔ وہ ریڈی والا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کب تک ہو جائے گا، یہ تو کافی عرصے سے تقریباً یہ جواب بطور رکن اپوزیشن میں نے نہیں دینا، یہ جواب تو پاکستان پیپلز پارٹی یا اے این پی یا جے یو آئی ایف یا ایم کیو ایم، پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کا کوئی بندہ بیٹھا آپ کو سن رہا ہے، تو وہ میں یہ بھی عرض کروں گا، عوام کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کے جو 3 سب سے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، دہشت گردی، آج کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی کمی اور مہنگائی، ان تینوں کا تعلق براہ راست وفاقی حکومت سے ہے۔ ان کی پالیسیوں نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے۔ باقی جو معاملات کا میں نے ذکر کیا، پولیس، چاہے وہ ہو جو لوور جوڈیشری ہے، تعلیم اور صحت، وہ صوبائی حکومتوں کی ہیں، اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے، جب آپ دیکھیں نا، جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں اور ہماری صوبائی حکومت نے کوشش کی پچھلے سال رمضان میں ایک میسو ریلیف آٹے میں دینے کی، تو اس کا فوراً ریاکشن یہ آیا کہ جی انہوں نے تو صوبے کو دیوالیہ کر دیا۔ تو جب ہم عوام کی حق میں اور عوام کو میکسیمم ریلیف دینے جاتے ہیں تو عوام کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے وسائل درکار ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی اور اب اس دن سے ہم یہ کرٹیسزم سن رہے ہیں اور ملکی وسائل بہت کم ہیں۔ جی ماروی میمن، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کافی عرصہ اقتدار میں رہی، جنرل پرویز مشرف کا ایک لمبا دور تھا جس میں آپ اقتدار میں تھے، اور یہ بھی موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ انہیں ورثے میں ملا جو کرائسس ہے، جو معاشی جو بحران ہے۔ تو آپ کی پارٹی کی کوئی ابھی تک واضح پالیسی نظر نہیں آئی کہ اس صورتحال میں بھی کچھ آپ اتنا سامنے نہیں آ رہے؟ مہنگائی کے حوالے سے کوئی ایسا عوام کے بیہاف پہ احتجاج نظر نہیں آ رہا آپ کی پارٹی کا؟ پارلیمنٹ کے اندر بھی صرف آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے عام آدمی کو؟ I think I completely disagree with you. پاکستان مسلم لیگ نے بہت کلیئر سٹانس لیا ہے پرائس ہائیک کے اوپر، اور سڑکوں پہ نکلی ہے، شاید آپ کو نظر نہیں آیا ہو لیکن ڈیفینیٹلی نکلی ہے۔ اور یہ جو آج جو اپریل 1 کو جو پارلیمنٹ میں نقطۂ اعتراض پہ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے نے پوائنٹ اٹھایا، پاکستان مسلم لیگ کاف ہی کے ایم این ایز تھے، ہم سب نے جو ہے انڈیکیٹ کیا کہ جی واک آؤٹ کیجئے، ٹوکن واک آؤٹ، تو پھر ہم سب نے جب انڈیکیٹ کیا تو ہم سب نے مل کے واک آؤٹ کیا، لیکن اس سے مسئلہ سالو نہیں ہوتا۔ آپ کا سوال کا جواب میں کمپلیٹ کروں، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے ورثے میں، وہ بھی اب بہت پرانی بحث ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ ریلیونٹ بحث اس لیے نہیں رہی کیونکہ اب یہ 2 سال سے حکومت میں ہیں، اور جو ہم ورثے میں چھوڑ کے گئے تھے کہیں برباد کر دیا ہے وہ ورثہ، اور کہیں زیادہ خراب ہو گئی ہیں چیزیں، جو پرائسز ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہیں پرائسز، تو وہ بھی کمپیریزن اب ریلیونٹ نہیں۔ لیکن وہ رویڈی والا، اس کا جواب میرے خیال میں ریلیونٹ ہے، میں وہ میں دینا چاہوں اس کیمرے میں دیکھ کے ریڈی والے کو بتائیں۔ مطلب کیمرہ میں دیکھنے یا نہیں دیکھنے سے اٹ از اے کوسچن آف کہ صحیح کہہ رہی ہے عوام نے جو آج بولا ہے آپ کے اسکرینز پہ، یہی بات ہم سنتے ہیں۔ آپ نے شروع کیا تھا کہ وہ جو ایم این ایز جو باہر نہیں نکلتے اور جو پہلے مٹھائیاں بانٹتے ہوئے عوام ان کے پیچھے تھی اور نعرے لگاتے ہوئے، وہ شاید گورنمنٹ کے ایم این ایز ہوں، اپوزیشن کے ایم این ایز جو ہیں ابھی بھی عوام میں نکلتے ہیں اور عوام کی بات سنتے ہیں اور ان کے ساتھ سڑکوں پہ رہتے بھی ہیں اور دن بھی گزارتے ہیں اور راتیں بھی گزارتے ہیں۔ آپ نے سنا عام آدمی کو، آپ نے عام آدمی کو سنا، اس نے کہا کہ آپ لوگ تو غربت، آپ میرے سوال ذرا کر لیں، آپ کافی بول چکی ہیں نا۔ عام آدمی نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو غربت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ یہ غربت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ماروی، آپ بتا سکتی ہیں؟ ہاں میں بتا سکتی ہوں۔ میں نے ریسنٹلی ایک 7 دن اور 7 راتوں کا دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد مجھے کافی ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ گیا تھا کہ فٹ پاتھ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں اور ان کی کیا زندگی ہوتی ہے اور ان کو کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ اور اس 7 دنوں میں اور 7 راتوں میں میری سیاسی سوچ اور میری سیاسی جو ہے زندگی کافی تبدیل ہوئی ہے۔ کیا تبدیلی آئی؟ تبدیل یہ ہوئی ہے کہ جو خیر پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، یہ ایسا نئی ایک ریولیشن نہیں ہے، لیکن یہ جو پولیٹکنگ کا جو ماحول ہماری سیاست میں بنا ہوا ہے،
جو میرے خیال میں پرانی سیاست میں یہ زیادہ ہے. یہ نئی سیاست میں ہم اس کو مائنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یس خرم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ساری ترامیم یہ بہت اسینشل ہیں کیونکہ یہ پاورز جائیں گی عوام کو اور اس سے بہتری آئے گی, گورننس کا سٹرکچر بہتر ہوگا. پارلیمنٹری ڈیموکریسی جب آئے گی تو گورنمنٹ کا سٹرکچر بہتر ہوگا. اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ جو 3 چیزیں عوام نے آپ کے سامنے آج کہی ہیں وہ ابھی تک نہیں آ رہی. وہ روزگار, اس کے اوپر ہم روز آواز اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں. مجھے جس چیز کا افسوس ہے, آپ مجھے مختصر وقفہ لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ماروی میمن پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے گھر کا بجٹ اور ایک عام آدمی کے گھر کا بجٹ کیسے بناتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.